قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون. فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے، دولت سے بہتر ہے. اچھا پھر اللہ کی کوئی بھی رحمت ہو تو خوشی کرنے کا حکم ہے، تو جو سب سے بڑی رحمت ہو، جو سب سے بڑی نعمت ہو، خوشیاں کیوں نہ منائے مسلمان؟ آئیں میں قرآن پاک سے آپ کو ایک آیت کریمہ سناتا ہوں جس میں رب نے رحمت ملنے پر خوشیاں منانے کا حکم دیا ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے محبوب اپنی امتیوں سے فرما دیجئے اللہ کا فضل ملے، رب کی رحمت ملے تو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں، خوشی کا اظہار کریں. انعام کیا ملے گا؟ وہ خیر مما یجمعون، یہ تمہارے تمام دھن و دولت سے بہتر، جو تم جمع کرتے ہو سب سے بہتر یہ ہے کہ رب کی رحمت ملنے پر خوشیاں مناؤ. یہ بھی ہے کہ سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلیفرحوا، حکم دیا کہ میلاد پر خوشیاں مناؤ. ماشاء اللہ، بہت اچھا، میلاد پر خوشیاں مناؤ. یہ آیت ہر میلادی ملا پڑھتا ہے. یہ میرے سامنے ہے احمد رضا خان کا ترجمہ سورہ یونس ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 58. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. پہلے تجھے بات سمجھے، دو باتیں سمجھے تو انشاءاللہ اہل بدعت کا پول کھل جائے گا. پہلی بات فلیفرحوا، فرح کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ فلیفرحوا بھنگڑے پاؤ. ایک مولوی کہہ رہا تھا بھنگڑے قرآن سے ثابت ہو گئے، ڈانس قرآن سے ثابت ہو گئی، بھنگڑے ڈالنا قرآن سے ثابت ہو گیا. خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ قرآن سے ثابت ہو گیا. پہلے تو اس فرح کا معنی سمجھے. وہ نعیم الدین مراد آبادی کا معنی پیش کر رہا ہوں، جو بریلویوں کا پہلا مفسر اسی حاشیہ پر موجود ہے، اور اس کو ذرا غور سے سننا ہے. کہتے ہیں فرح کسی پیاری اور محبوب چیز کے پانے سے دل کو جو لذت حاصل ہوتی ہے. یہ ہے جملہ سننے والا. کیا ہے؟ فرح کسی پیاری اور محبوب چیز کے پانے سے دل کو جو لذت حاصل ہوتی ہے، اس کو فرح کہتے ہیں، اس کو فرح کہتے ہیں. فرح کا معنی ڈانس نہیں، بھنگڑے ڈالنا نہیں. فرح کا معنی گلی میں جلوس نکالنا نہیں. فرح کا معنی حلوے کھانا نہیں. اور فرح کا معنی یہ چاول، پنے ہوئے چاول اور چندوں والے چاول پر اور جھنڈیاں لگانا نہیں، گلیاں بازار سجانا نہیں. یہ عجیب بات ہے. دو عیدیں اسلام کی ہیں، وہ اللہ فرماتے ہیں چلو نماز پڑھو، اس کے لیے نمازیں مقرر ہیں. اور دو عیدیں اہل بدعت کی ہیں، ایک عید غدیر اور دوسری عید میلاد. یہ دونوں عیدیں بازاروں میں منائی جاتی ہیں، بازاروں میں عیدیں ہوتی ہیں. حالانکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین زمین کے حصے مساجد ہیں اور سب سے برے بازار ہیں. تو یہ عید میلاد بھی بازار میں مناتی ہیں، وہ عید غدیر بازار میں مناتی ہیں. تو یہ بھی ان کے منہ پہ تماچا ہے کہ اگر یہ دین ہوتا تو دینی مراکز کی طرف جاتے. معلوم ہوتا ہے بھی یہ بازار اور منانے والے بھی بازاری، اس لیے بازار میں چلے گئے. تو اب یہاں فرح کا معنی دل میں لذت محسوس کرنا. کون مسلمان ہے کہ جس کے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر دل خوش نہیں ہے، دل میں لذت نہیں ہے؟ تو یہ ناچنا، ڈانس کرنا اور جلوس نکالنا، گلیوں میں پھرنا اور یہ جو چیزیں ہیں، اس کا فلیفرحوا سے تعلق نہیں ہے. یہ پہلا نقطہ ہے. اور دوسرا نقطہ بڑا خطرناک ہے. یہ جو آدھی آیت پیش کرتے ہیں، اسی آیت کو اگر شروع سے پڑھ لیں تو مسئلہ کچھ اور ہوگا. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمہ. یہ کیا ہے؟ کیا چیز آ رہی ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. اور قرآن پر خوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو ساری کتابوں پہ حاکم مانو، امام مانو. اور قرآن پر خوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے دنیا کی کسی کتابڑی میں منہ نہ ڈالو،
ہدایت تلاش کرنے کے لیے اسی کو ہدایت کا ماخذ اور ایمان کا منبع مانو. یہ ہے فل یفرحو، بار بار فرمایا. اور جو قرآن سے خوش نہیں نا وہ بابے کی کتاب کی طرف جائے گا. جو قرآن پہ مطمئن اور خوش نہیں وہ جھوٹی روایتوں کی طرف جائے گا. تو قرآن پہ خوش ہونا، مطمئن ہونا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خود قرآن نے اس فرح کو اطمینان سے تعبیر کر دیا. تو خیر یہ تو سیاق ہے. اب میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. یہ نعیم الدین مراد آبادی ہے اور کیا کہتا ہے کہ اس کو فرح کہتے ہیں. معنی یہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ کے فضل اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے کہ اس نے انہیں مواعظ اور شفائے صدور اور ایمان کے ساتھ دل کی راحت اور سکون عطا فرمائے. حضرت ابن عباس اور حسن اور قتادہ نے کہا کہ اللہ کے فضل سے اسلام اور اس کی رحمت سے قرآن مراد ہے. اس کی رحمت سے قرآن مراد ہے. حضرت ابن عباس، حسن قتادہ اور نعیم الدین مراد آبادی. اب کتنے تعجب کی بات ہے کہ اہل بدعت کا ہر سٹیج پہ یہ آیت پڑھی جائے گی اور یہ نہیں دیکھیں گے کہ ابا جی نے کیا لکھا ہے حاشیے پہ. ابا جی کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قرآن. اس پر وہ کہتا ہے کہ اس ایک قول یہ ہے کہ فضل اللہ سے قرآن اور رحمت سے احادیث مرادیں، احادیث مرادیں. اور اس آیت پر الفرقان اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر مفسرین کے سب اقوال میں نے جمع کیے اور وہاں پر جتنے محققین مفسرین ہیں انہوں نے جہاں یہی بات لکھی اور چونکہ سیاق میں بھی وہی بات ہے قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تو یہ اس پر سب مفسرین کے میں نے حوالے لکھے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے. قیل المراد بفضل اللہ ورحمتہ انزال القرآن، اللہ کا فضل اور رحمت سے مراد قرآن کا نازل کرنا ہے. قال مجاہد وقتادہ تو فضل اللہ الایمان ورحمتہ القرآن بفضل اللہ القرآن برحمتی ان جعلکم من آلہ. اللہ کا فضل قرآن ہے اور اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں قرآن والا بنایا، ہمیں قرآن والا بنایا. یہ مظہری ہے. اسی طرح روح المعانی میں علامہ آلوسی نے یہی معنی کیا مجاہد ان المراد بالفضل والرحمہ القرآن، اس سے مراد قرآن ہے. حضرت ابو سعید خدری وہ فرماتے ہیں بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، قال بفضل اللہ القرآن و برحمتہ ان جعلکم من آلہ، کہ یہی معنی ابن جریر نے بھی کیا اور سب حضرات نے یہی معنی کیا کہ مطلب کیا ہے کہ فضل اور رحمت سے مراد قرآن اور متبع القرآن ہونا ہے. تو اب ایک جلوس انزال قرآن کا کیوں نہیں نکالتے؟ وہاں پر تو کوئی خوشی نہیں. اگر فل یفرحو کا جلوس نکالنی ماننا ہے اور بھنگڑے ڈالنا اور ناچنا کودنا، گدھے پہ ہار مولوی پہ ہار، سمجھ نہیں آتی گدھا ختم کہاں ہوتا ہے مولوی شروع کہاں سے ہو رہا ہے. اگر یہی معنی ہے تو پھر انزال قرآن کا بھی ذرا جشن مناؤ. تو وہ تو تم جشن نہیں مناتے. جس کی قد جاءتکم، وہاں تو قرآن تو تمہیں سنائے تو تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر کا منظر پیش کرتے ہیں. تو قرآن سن کے بھی ذرا خوش ہو جایا کرو نا. قل انما انا بشر، سن کے خوش ہو. قل سبحان ربی هل كنت الا بشر الرسول قل لا كلكم عندي خزائن الله بلا عالم الغیب. اور یہ انا کا میتم و انہم میتون، یہ ایتے سن کے ذرا خوش بھی ہو جایا کرو. جہاں تو تمہارے منہ ایسے لگتے ہیں کہ 8 دن کی روٹی بھی تمہیں نہیں ملی.